السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں محلے کے امام صاحب یا گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اب ہم جب تو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو اللہ کی کتاب کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ اب میں آپ کو ذرا یہ بات ایکسپلین کر دوں کہ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہر شخص کو جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے آپ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو۔ ہر مکتبہ فکر کے قرآن کی میں اردو کی ٹرانسلیشنز موجود ہیں، ہندی کی میں، بنگالی میں، گجراتی میں، ملیالم میں، تامل میں موجود ہیں، سندھی میں، پنجابی میں، پشتو میں موجود ہیں، اور آپ اس کو لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ احتیاط کہاں برتنی ہے آپ نے؟ احتیاط یہاں برتنی ہے کہ جب ہم کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ایون دو وہ اسی مکتبہ فکر کا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس میں بھی پھر کئی تراجم ہے نا، ایک ترجمہ تو ہے نہیں، تو اب اس کے اندر اگر وہ ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی آسان ترجمے لیں، مشکل ترجمے نہ لیں، تو اس کے بعد جب سمجھ میں نہ آئے تو بجائے اس کے کہ ہم خود ہی کسی فیصلے پر پہنچ جائیں، بعض لوگوں کے ہاں تفسیر کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی پھر اپنے مکتبہ فکر کی تفسیر کی کتاب لیں، اس آیہ مبارکہ کو اس تفسیر کی کتاب میں پڑھیں۔ اچھا، اب قرآن کریم کے بھی 4 مختلف قسم کے ہوتے ہیں نسخے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں صرف ترجمہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں ترجمہ ہوتا ہے اور تحت اللفظ ہوتا ہے یا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتا ہے، پھر سلیس بھی ہوتی ہے۔ ایک تو ترجمے کی یہ 2 ویریشنز ہو گئی۔ تیسری ویریشن یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ حاشیے میں فٹ نوٹس بھی ہوتے ہیں شارٹ ریمائنڈر کے لیے۔ وہ ہر ایک کو لیے وہ نہیں ہوتے، وہ ہر ایک کو کرامت بھی نہیں ہوتے۔ جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ، بڑی کنسائز، بہت سمرائز قسم کی جو ہے تفسیر ہوتی ہے، اور جو ایک اور قسم ہوتی ہے وہ بڑی تفصیل سے تفسیر ہوتی ہے کہ ایک ایک آیت کے اندر وہ فقہی ابحاث ہوتی ہیں، اور پھر اعتراضات کے جوابات ہوتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ، پھر اس کی تشریحات اور مختلف اور بحثیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ وہ ایک بڑی تفصیل سے تفاسیر ہوتی ہیں۔ ہر مکتبہ فکر میں اس طرح کی تفسیریں آپ کو مل جائیں گی جو میں نے کیٹیگرائزیشنز آپ کو بتائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان تمام معاملات کو لے کر پھر علماء منع اس چیز سے کرتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ نے تفسیر پڑھ لی، اس کے بعد بھی بات نہیں کھلی، تو اب علماء سے رجوع کرو، بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھ کر خود کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ اس چیز سے منع کرتے ہیں، اس میں پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، جتنے دماغ اتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر خود کسی نتیجے پر نہ پہنچ جاؤ، جہاں پھنسو، جہاں مسئلہ آئے وہاں علماء سے رجوع کرو۔ اور اسی لیے علماء ہوتے ہیں کہ ان سے رجوع کیا جائے، مسائل پوچھے جائیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کی عنایت کی تفسیر وہ آپ کو کھول کر بیان فرما دیں گے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے واٹس ایپ پر یا پھر یوٹیوب پر میسج کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آیت کی تفسیر کر دیں، ہم نے پڑھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو جو پہلی فرصت ہوتی ہے اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کوشش کرتا ہوں کہ پھر بات سمجھ میں آ جائے۔ اکثر دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر میں بھی انسان ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ اینی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں، تو میرے خیال سے وہ عام بلینکٹ سٹیٹمنٹ پھر لوگوں کو یہ دے دیتے ہوں کہ بھئی خود سے مت پڑھا کرو، کہ تم احتیاط نہ کرو، اور خود انسان ہے نا، کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ اور اس آیہ مبارکہ کا یہ مطلب نہ ہو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آ کے کسی شیخ کی، کسی علامہ کی مجلس میں بیٹھ کر پھر تفسیر پڑھ لو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اوپن کھلی نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کسی اور بہت احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ بڑی سمپل آیات ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کے دل میں عجیب سے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کفار کے دل میں بھی شکوک و شبہات ہوتے تھے جب وہ قرآن کریم سنتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ لوگ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، انہیں ناسخ و منسوخ کے مسئلے نہیں پتہ ہوتے کہ یہ آیت منسوخ آیت ہے یا ناسخ آیت ہے۔
اچھا یہ آیت مفصل ہے یا یہ جو ہے یہ مجمل ہے کہ بھئی ایک جگہ کنسائز ہے، سمرائز ہے، یا پھر یہ تفصیل ہے، یا اس کی تفصیل کہیں اور موجود ہے، یا تفصیل کا یہ ایک ٹکڑا ہے، دوسرا ٹکڑا اسی سورہ میں کہیں اور موجود ہے؟ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، ان مسائل کا استنباط نہ کیا کریں آپ، کیونکہ یہ تو علماء کا کام ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں فہم حاصل کرنے کے لیے آیہ مبارکہ کی، کہ اس آیہ مبارکہ کے لفظی معنی کیا ہو سکتے ہیں، بیسک میننگ کیا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جب علمی ابحاث میں پہنچ جاتے ہیں اور علوم نہیں ہوتے تو پھر غلطیاں کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد تھا، لوگ مرتد ہو گئے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور پتہ ہے آپ کو وہ قرآن پیش کرتے تھے دلیل کے طور پہ کہ قرآن میں ہے کہ نبی کو زکوٰۃ دینا ہے، نبی تو رہے نہیں تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور باقی ساری قرآن کی آیات کو پس پش ڈال دیا تھا، علم نہیں تھا، مرتد ہو گئے، اسلام کی ایک بنیاد کی ارتداد میں پڑ گئے نا، مرتد ہو گئے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیاد میں سے ایک بنیاد کا انکار کر بیٹھے، قرآن کریم کی کئی آیات کا انکار ہو گیا، سمجھ ہی نہیں پائے، اور اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب فتنے آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہم تو دلیل کے طور پر قرآن پیش کر رہے ہیں، ان کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ وہ آپ کی قرآن کی فہم غلط ہوتی ہے، اس چیز سے علماء منع کرتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج نکلے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، خوارج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن ہی پیش کرتے تھے، کہتے قرآن کی رو سے ہم ٹھیک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو پیکٹ ہوا، اس پیکٹ کے وجہ سے یہ پھر خوارج خارج ہو گئے حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے، اس لیے خوارج ہوئے، اور یہ قرآن پیش کرتے تھے کہ بھئی قرآن کی رو سے حضرت علی آپ غلط ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی پر قرآن کو سامنے رکھ کر انہیں کفر کے فتوے لگا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس انہیں سمجھانے گئے لیکن انہیں نہیں سنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اور قرآن پیش کرتے رہے، قرآن کی غلط فہم پیش کرتے رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ حالانکہ لسان عرب ہے، عربی زبان بولتے ہیں، عرب کے رہنے والے بدو قبائل ہیں، لیکن غلطی کر بیٹھے، تو اس سے علماء کرام منع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے میں نے اسی لیے رکھی ہیں کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو اچھالتے ہیں، آج کل کے زمانے میں شوشے ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی تو دیکھو یہ قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ درس اسی لیے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کس چیز سے منع کرتے ہیں اور کس چیز سے کرنے کا کہتے ہیں، کس چیز کو، اور آپ اس کو اگر لے کے چلتے رہیں کہ آپ قرآن کریم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے رجوع کریں، تو انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات واضح ہوگی۔ بہت سارے لوگ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں جی ہمارے محلے میں تو مولوی صاحب یہ کہتے ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو جو وضاحت دی ہے آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔